اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ السلام علیکم ناظرین محترم، شب قدر ہیں۔ شب قدر میں کچھ اعمال مستحب ہیں۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ اعمال جو تینوں شب قدر میں بجا لانا مستحب ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہر رات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم وہ اعمال بیان کریں گے جو تینوں راتوں میں بجا لانا مستحب ہے۔ سب سے پہلے مستحب ہے کہ غروب آفتاب کے نزدیک غسل کیا جائے، اور دوسرا ان راتوں میں سے ہر رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ نماز کے بعد مستحب ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ورد کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم کو کھول کر سامنے رکھا جائے، اور ایک مخصوص دعا ہے جو مفاتیح الجنان وغیرہ میں نقل ہوئی ہے، اس کو پڑھا جائے، اور وہ شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے: اللہم انی اسألک بکتابک المنزل۔ پھر قرآن کو بند کر کے سر پہ رکھنا، سر پہ رکھ کر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اللہم بحق ھذا القرآن۔ پھر اس کے بعد اسی حالت میں کہ قرآن سر کے اوپر رہے، اور 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینا ہے، اور اسی طرح 14 معصومین علیہم السلام کا واسطہ دینا ہے، اور اس کا مخصوص طریقہ جو اعمال کی کتاب میں ذکر ہوا ہے۔ عربی میں اس طرح پڑھنا ہے: بک یا اللہ بے محمد بے علی، آخر تک 14 معصومین کا اسی انداز میں واسطہ دینا ہے، اور جب یہ واسطے ختم ہو جائیں تو اپنی حاجات خداوند متعال کی بارگاہ میں طلب کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ اور پانچواں عمل جو آج کی رات میں مستحب ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ دور سے بھی کی جا سکتی ہے اور نزدیک سے بھی کرنا مستحب ہے اس زیارت کا، اور بہتر ہے کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ اس شب میں پڑھی جائے۔ چھٹا عمل جو ان تینوں راتوں میں مستحب ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان تینوں راتوں میں شب بیداری کرے، راتوں کو جاگتا رہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص ان راتوں کو جاگ کر گزارے، خداوند متعال اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ساتواں عمل جو ان تینوں راتوں میں مستحب ہے، 100 رکعت نماز بجا لائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ اور یہ بات یاد رہے ناظرین کہ جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ 100 رکعت نماز جو ہے یہ بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ 8واں عمل، جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا مستحب ہے ان تینوں راتوں میں۔ اور 9واں عمل، دعائے جوشن کبیر کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ان تینوں راتوں میں دعائے جوشن کبیر پڑھی جائے۔ یہ تھے مشترک اعمال جو ان تینوں راتوں میں 19، 21 اور 23 کی راتوں میں بجا لانا مستحب تھے۔
اب وہ اعمال ہیں کہ جو ان تینوں راتوں میں سے ہر ایک رات کے ساتھ مختص ہیں۔ 19 کی رات کے ساتھ جو مختص اعمال ہیں وہ یہ ہیں کہ اس رات کو 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا جائے، 100 مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی جائے۔ اگر عربی میں بھیجنا چاہیں تو اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم لعن قاتلۃ امیر المؤمنین۔ اور تیسرا، یہ ایک مشہور دعا ہے جو مفاتیح الجنان کے اعمال رمضان کی چوتھی قسم میں بیان ہوئی ہے، وہ پڑھنا مستحب ہے، جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: یا ذا الذی کانا، اور آخر تک۔ چوتھا، ایک اور مخصوص دعا ہے جو آج کی رات میں پڑھنا مستحب ہے، یہ بھی مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، وہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم۔ 21 کی رات کے مخصوص اعمال 19 کی رات والے بھی انجام دین ہیں جو مشترکہ اعمال ہیں، اور ان کے علاوہ جو مخصوص آج کی رات کے یعنی 21 کی رات کے جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہیں کہ یہ دعا پڑھی جائے: اعوذ بجلال وجہک الکریم۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی اس رات میں نقل ہوئی ہے: اللہم اد عنا حق ما مضی، ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ 23 کی رات کے مخصوص اعمال، مشترکہ اعمال کے علاوہ یہ اعمال بجا لانا مستحب ہیں۔ 23 کی رات کو سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا مستحب ہے اس رات میں، اور دعائے امام زمانہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ دعائے امام زمانہ ہر شخص کو آتی ہے، جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن۔ یہ دعا جتنا ہو سکے اس رات میں پڑھی جائے۔ اور چوتھا عمل جو 23 کی رات کو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں غسل کیا جائے۔ ایک غسل تو ہر رات کو غروب کے نزدیک ہے، اور یہ اس رات کا ایک خاص غسل ہے جو رات کے آخری حصے میں انجام دینا مستحب ہے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مقدس راتوں میں اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔